چلیے ہم آج سے تھوڑا سا کلاس میں چینجز لا رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ میسیجز میرے پاس آئے تھے۔ اس میں زیادہ تر گرامر کا پارٹ میں ہی کروں گا، اور اس کو جو ضروری ہے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے so that there are many beginners, so I want to start right from the beginning. اور قرآن کی مجھے ضرورت ہے، آپ پڑھیں گے آیتیں، ہم اسائن بھی کریں گے، اور جتنے نئے حضرات ہیں وہ تلاوت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو قرآن پڑھنا تو آتی ہے، تو کم از کم قرآن پڑھیں، اس میں جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی بتائیں، پھر مزید تفصیل انشاءاللہ جو میں ضروری سمجھ رہا ہوں وہ بتاؤں گا۔ اب سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر 11 آیتوں کا ایک سیٹ ہے، اور ہم جتنے بھی سیٹ ایک ایک بنائے ہیں، جو ہمارا پریزنٹیشن ہے، کہیں 11 کا، کہیں 12 کا، کہیں 18 کا، 19 کا، اب تک سیٹ بنائے ہیں۔ یہ 11 کا ایک سیٹ ہے، اس میں اس کا ڈسٹریبیوشن تھوڑا آپ کے ذہن میں بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی جو 9 آیتیں آئیں گی 142 سے 150 تک، یہ 9 آیتیں پوری قبلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدینہ ہجرت فرمائے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی غیر مطلوع سے، یا پھر یہ کہ اس وقت تک قبلے کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور آپ تورات کے جیسے کام تھے اسی کو فالو کرتے تھے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ بہرحال آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے تھے، لیکن آپ کی عین خواہش تھی کہ قبلہ اولا جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی فرما رہے تھے، اور وہ دعا قبول ہوئی، اور قبلے کو تحویل کر دیا گیا بیت المقدس سے۔ یہ شعبان کی 2 تاریخ کو ظہر کی نماز میں، یا بعض مفسرین کے مطابق عصر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد قبلے کی تحویل کا حکم ہوا۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ میں آیتوں میں بتاؤں گا۔ اب یہ 9 آیتیں ہیں، اس میں دیکھیے کہ 3 آیتیں مؤخر ہیں، 144 اور 149 150۔ یہ 3 آیتیں یہ قبلے کے احکام میں ہیں۔ اس سے پہلے 142 143 جو 6 آیتیں ہیں اس تبدیلی کے متعلق ہیں۔ قرآن کی بلاغت اور فصاحت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی سورے کا وقت نزول یا نمبر آف جو جس وقت نازل ہوئی وہ الگ ہے، اور جو ترتیب کا نمبر ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح کہیں کہیں آیتوں کے نزول میں مؤخر اور مقدم ہیں، کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں لیکن ان کا ذکر بعد میں ہے، اور کچھ بعد میں نازل ہوئیں جن کا ذکر پہلے ہے۔ اسی کی ایک مثال یہ 9 آیتیں ہیں۔ ہم تو اسی ترتیب کے لحاظ سے پڑھیں گے، لیکن یہ جو پہلی آیت 144 ہے، 142 ہے، اور اس کے بعد 143 ہے، 44 جو ہوگی وہ جو ہے قبلے کے بارے میں، 144 149 150 قبلہ تبدیل ہوا۔
اب اس میں چلیے اقبال آپ کی باری ہے 142 آپ پہلے پڑھ لیجیے اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا وللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. سیقول بہت جلد یا نہیں فوراً پہلے ہم تو اس کو دیکھیے. ایک بہت اہم کام ہوتا ہے کہ ایک آیت میں کئی باتیں ہوتی ہیں اور وہ باتیں کہاں شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہی ہیں. ایک ایک جملہ تام ہوتا ہے. جملہ تام کے معنی کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. وہ قرآن میں پنکچویشنز نہیں ہیں، کاما نہیں ہے، انورٹڈ کاماز نہیں ہوتے. یہ کلاسیکل عربی ہے، لیکن اب ماڈرن عربک میں انہوں نے پنکچویشن کا استعمال بھی شروع کیا ہے. لیکن قرآنی جو زبان ہے وہ کلاسیکل ہے، اس میں پنکچویشنز کہیں نہیں ہوتے. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے پنکچویشن ضروری ہے کہ ہم کہاں پر ایک بات ختم ہو رہی ہے، کہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، وہ مکمل جملہ کون سا ہے. یہ کام جب تک نہیں کر لیں گے پوری آیت کبھی بھی تلاوت میں بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو ایک پہلی بات کا جو ٹکڑا ہے وہ کہاں تک ہے؟ سیقول السفہاء من الناس. بس ختم یہاں تک. ایک بات ہو رہی ہے، ایک جملہ ہے اور یہ پوری ایک بات ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے جس کا پہلی بات سے لنک ہے. وہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے اور اس کو لا کے ہم پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد لا کے پہلے ٹکڑے سے ملائیں گے تو آیت کا مطلب کلیئر ہوگا. دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ ما ولاہم من قبلتہم التی کانوا علیہا تک ہے. ویری گڈ. یہ دوسرا ٹکڑا ہے. یہ جب تک ہم اس کے پارٹس نہیں کر لیں گے، اور عام طور پہ قرآن میں جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، یہاں پر یہ دیکھیے میرے کرسر کے پاس ایک چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے. یہ بعد میں اس کو اندراج کیا گیا. یہ بھی پنکچویشن کی ایک شکل ہے کہ یہاں سے یہاں تک ایک بات ہو گئی. پھر تیسرا جملہ قل للہ المشرق والمغرب. چلیے بالکل صحیح ہے. یہاں اور پر پھر ایک چھوٹا سا جیم ہے، سب کو نظر آ رہا ہوگا. یہ بعد میں اس کا اندراج ہوا، لیکن یہ شروع میں نہیں تھا. بعد میں جیسے پاروں کی تقسیم ہوئی، اعراب لگے اور پھر جو ہے اس میں رکوع کا اندراج ہوا، نصف، ربع، ثلاثہ کا اندراج ہوا. یہ سب بات کی تبدیلیاں ہیں. قرآن کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سمجھنے کے لیے جو تبدیلیاں کی گئی، یہ بھی ایک پنکچویشن کا انداز ہے. یہاں تک ایک بات پوری ہوگی. تو میرے قرآن میں نہیں ہے ویسے یہ. ہر قرآن میں ملے گا، ہر قرآن میں ملے گا آپ کو. یہ جو اپن نے کوئی یا بھی اپن نے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ایسی علامتیں ملیں گی. نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ وہی قرآن ہے جو اپن نے 10-15 سال پہلے آپ سے لیا تھا، جب اپن نے کلاسیں شروع کی تھی بیگننگ میں. 15 سال پہلے یاد ہے، جو ریڈ کلر کا تھا اور بلو کلر کا تھا. اس میں نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہیں بھی جیم نہیں ہے. اچھا، بس میرے پاس جو قرآن ہے اس میں تو ہے. اور یہ جو میں یہ تھوڑی بہت فرق جیم کے، کاف کے، سواد کے میں نے نوٹ کیا ہے. آج کل خاص طور پہ جو موبائل پہ بھی قرآن اویلیبل ہوتے ہیں جی ان میں یہ چیزیں، مطلب یہ جو سکون ہے یا وقف لازم وغیرہ کی علامات تھوڑی مختلف ہیں. ان میں فرق آیا ہوا ہے. یہ ہم نے پچھلے رمضان کے دوران تراویح میں تلاوت کرتے ہوئے نوٹس کیا تھا. جی مختلف لوگوں نے مختلف ایپس کھولی تو ایک جگہ پہ جہاں وقف لازم ہے وہاں پہ انہوں نے جائز لکھا ہوا ایک دوسری قرآن کی کاپی میں. تو ہمیں یہ احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوگا آج کل کے قرآن میں خاص طور پہ. میرے پاس توئے ہے تو جو ہے وہ پورے ایک آیت کے اوپر ہم وقف کر سکتے ہیں.
چلیے جی میں یہی چیز مینشن کر رہا ہوں. ہاں ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہاں پہ تو ہے اور ہمارے پاس جیم ہے، جبکہ اقبال بھائی کے پاس ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. خیر کوئی بات نہیں، یہاں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے جی اس میں ہے، اور یہ بھی ایک پنکچویشن کی نشانی ہے. یہ قرآن میں اوریجنل میں ہونا بھی نہیں چاہیے، اگر نہیں بھی ہے تو چلے گا. ہر انسان کو خود جو ہے کہاں پر جملہ. اب یہ سب ہم کو معلوم کیسے ہوگا کہ یہاں تک ایک پارٹ ہوا، جب کہ ہم کو میننگ بھی نہیں معلوم اور کچھ نہیں معلوم، تو پھر ہم یہ پارٹ کیسے کریں گے؟ تو پھر ایک بار پلٹ کے آ جائیے. بہت پہلے ہر کلاس میں بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو ورڈ ہے جس کو کلمہ کہتے ہیں، وہ مختلف زبانوں میں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے. انگریزی میں 8 قسم کے ورڈ ہوتے ہیں جس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ عربی کے الفاظ سے پریشان مت ہوئیے، ان کا استعمال بھی ضروری ہے، لیکن کسی بھی ورڈ کو دا اسٹڈی آف ورڈ از کالڈ مارفالوجی. ایک لفظ ہے تو وہ فعل ہے، فاعل ہے یا حرف ہے. یہ صرف 3 ہی قسم کے کلمات ہیں. آپ سب گواہ ہیں کہ ہم کئی بار یہ بتا چکے ہیں کہ کلمے 3. اب یہ 3 کلمے جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ کلام بنے گا، وہ جملہ بنے گا. جملے میں بعض تو نامکمل ہوتے ہیں جس کو فریز کہتے ہیں انگریزی میں، بعض مکمل ہوتے ہیں جن کو سنٹینس کہتے ہیں. اب 2 کلمے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کو مرکب کہیں گے. اور پھر یہ فیلڈ کون سا ہوگا؟ قرآن کے 2 ہی فیلڈ ہیں، نحو اور صرف. تو یہ ہوا. یہ بالکل ذرا سکون سے بولتے جائیے تاکہ آج سے ہماری کلاس کا انداز تھوڑا مختلف ہو رہا ہے. ایک علم صرف ہے جو صرف کلمے سے بات کرے، کلمے کے بارے میں بات کرے. اور کلمے صرف کتنے ہیں؟ قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو صرف 3 کالم بنیں گے. کیا 3 کالم بنیں گے اقبال؟ اسم، ورب اور حرف، پارٹیکل. بھائی 3 ہی ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی پارٹ نہیں ہوگا. پورے قرآن کے الفاظ کو اگر تقسیم کریں گے تو وہ 3 کالم میں بھی آئیں گے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب اس کے بعد یہ مارفالوجی ہو گئی، وہ ہم بہت کم کرے ہیں، یا پھر علم صرف جو ہے بہت کم کرے ہیں کہ اس میں. لیکن اب 2 کلمے جب آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرا فیلڈ یہاں پر کھلتا ہے کہ ان 2 کلموں میں ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس 2 کلموں کے ملنے کے کیا اصول ہیں، اس کو کون سا علم کہتے ہیں؟ نحو. علم نحو. تو علم صرف ہے، علم نحو ہے. اب کبھی تو میں ایسے فیل کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا کہ میں علم صرف کے بارے میں بھی نہیں بتایا، علم نحو کے بارے میں بتا رہا ہوں. لیکن وہ علم نحو میں میرے پاس علم صرف بھی آ جائے گا، بہت بڑی حد تک کور ہو جائے گا. اب اسم ہوتے ہیں کئی قسم کے. اب یہ جو جڑتے ہیں، 2 جڑتے ہیں. کبھی آپ نے پوری قرآن میں فعل اور فعل کا رشتہ دیکھا؟ فعل کا فعل سے رشتہ کبھی 2 فعل ایک جگہ آ کے کوئی معنی دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. پوری قرآن کھنگال کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی یہ رشتہ بنتا ہی نہیں. فعل سے فعل کا کیا تعلق؟ یہ اپوزٹ کوئی دوسری چیز آ کے کسی کلمے سے ملتی ہے تو ہی جا کے رشتہ بنتا ہے. فعل کے ساتھ کوئی اسم ملے گا تو ہی جا کے کلام بنے گا، یا کمپاؤنڈ ریلیشن شپ پیدا ہوگی فعل اور اسم کا. اب وہ اسم اس فعل کا یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا اور کچھ ہوگا. بہرحال کوئی نہ کوئی رشتہ اس اسم کا فعل سے بنے گا.
اور اس کے بعد دو اسم میں بھی رشتہ ہوتا ہے. وہ رشتے بھی کئی قسم کے ہیں. وہ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے. اور ایک بار کلاس میں میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر تمام حضرات تھوڑا سا، بہت سے ایسے ہیں جو بہت پنکچوئل ہیں، آئی ایم ویری ہیپی ود دیم، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کبھی آ گئے، دل میں آیا، موڈ آ گیا، آگے نہیں آیا، چلے گئے. لیکن ایک بار کوئی چیز سمجھا دی جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو دو اسم اگر آپس میں ملتے ہیں تو کئی رشتے بنتے ہیں. ایک اسم اور ایک حرف ملتا ہے تو بھی ایک رشتہ بنتا ہے، وہ بھی ایک ہی قسم کا رشتہ بنتا ہے، وہ بھی ہم کریں گے. تو اس کو یاد رکھیں کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں. پوری قرآن کے الفاظ کو اگر ہم ورڈز میں تقسیم کریں، کالم بنائیں، تو 3 ہی کالم بنیں گے. ایک وہ ورڈز ہوں گے جو اسم ہوں گے، اسی کالم میں آئیں گے. ایک وہ ہوں گے جو ورب یا فعل ہوں گے، وہ اس کالم میں آئیں گے. اور تیسرے حروف ہوں گے جو اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتے بلکہ کسی اسم سے مل کر معنی دیتے ہیں. تو ایک بات تھوڑا سا اس کو ہم ابھی ابتدا میں کریں گے، جیسا سا یقول ہے. تو اب یہ تینوں کلموں میں سے کون سا کلمہ ہے؟ سیقولو، یہ ورب ہے سر، ورب ہے. اب ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے. خالہ اس کا روٹ ورڈ ہے، خالہ سے ہے، اس کا مضارع ہے. یہ بھی ہم ابتدا میں اپنی کلاس میں کریں. تو اب یہ ورب ہو گیا. صفہاء، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے. من کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. چلیے یہ ہم تھوڑا سا بھی علم صرف کو استعمال کرتے ہیں، اور پوری اس آیت کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ہم پہلے، اس کو 1 سیکنڈ، تھوڑی دیر لگے گی، 1 منٹ لگے گا، اور کوئکلی آپ بتاتے جائیے، جلدی جلدی. الناس کیا ہے؟ اب مجھے اسم ہے. اب آپ خود بتاتے جائیے تاکہ مجھے ما جو ہے وہ حرف ہے، واللہم جو ہے وہ ورب ہے، ان جو ہے وہ حرف ہے، قبلتہم جو اسم ہے، اللتی جو ہے وہ نہیں، ماں اسم جو ہے. ہے حرف نہیں ہے، اسم ہے. ما اسمی کہا میں نے. واللہم جو ہے وہ حرف، وہ ورب ہے. ورب ہے. ان جو ہے وہ حرف ہے. قبلتہم جو ہے اسم ہے، اللتی جو ہے اسم موصول ہے. کانو جو ہے وہ ورب ہے. اس میں موصول وغیرہ بھی کچھ مت جائیے، میں بہت اطمینان سے بتاؤں گا. پہلے صرف اسم، حرف، فعل. اوکے. یہ قبلتہم پورے کا پورا کیا ہے؟ اسم. چلیے اللتی یہ اسم ہے. اسم ہے. کانو جو ہے وہ ورب ہے. ویری گڈ. چلیے. علیہ جو ہے وہ حرف ہے. نہیں، اللہ الگ ہے، ہا الگ ہے، ملے ہوئے ہیں دونوں. دو الفاظ مل کے آئے، 2 ورڈ مل کے آئے. تو اللہ الگ ہو گیا، ہا الگ ہو گیا. ایک کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ تو حرف ہے سر. ہاں، ہا کیا ہے پھر؟ ہاں بھی حرف ہے. نہیں، ہا جو ہے ضمیر ہے نا، ضمیر اسم ہوتا ہے. اسم صحیح. ہاں، اسم ہے. ویری گڈ. ابھی یہ تھوڑا سا میں کرا. ہاں، قل جو ہے وہ فعل ہے. بہت اچھے. للہ جو ہے وہ اللہ جو ہے اسم ہے، اور ہی جو ہے وہ حرف ہے. ہی، ہاں، ویری گڈ. چلیے، حرف ہے، حرف ہے. المشرق جو ہے اسم ہے، والمغرب جو ہے وہ بھی اسم ہے. یہادی جو ہے وہ ورب ہے. من جو ہے وہ حرف اسم ہے. یہ دونوں بول رہے ہیں، اب میں کس کو صحیح سمجھوں؟ حرف اسم بول رہے ہیں. من جو ہے وہ حرف ہے. من جو ہے وہ اسم ہے. ہاں، من اسم ہے. من اگر ہوگا تو حرف ہوگا، اسم ہے. من جو ہے اسم ہے. یہ شاہ جو ہے وہ ورب ہے. الہ جو ہے وہ بھی حرف ہے. اور صراطم جو ہے وہ اسم ہے. مستقیم جو ہے وہ اسم ہے. اب دیکھیے یہ کون سی تحلیل ہو گئی ہے، کون سی انالیسس ہو گئی. ہم یہ معلوم کر لیے کہ اس میں سے صرفی تحلیل کہیں گے، صرفی انالیسس اسے کہیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک فعل اور ایک اسم مل رہا ہے. اب یہاں پر کون داخل ہوگا؟ علم
نحو نحو. اب یہ دو ملنے سے علم نحو ہے کہ اب یہ اسم اور اس فعل میں کیا رشتہ ہے. جی اب اس کا روٹ ورڈ ہم برسوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ سیقولو کا پہلے ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے ماضی، وہ ماضی کہلاتا ہے، اس کے مضارع بنتا ہے، مضارع بنانے کے طریقے ہیں. وہ یا آ گیا تو اس کا پرسن کیا ہو گیا، تا آیا تو کیا اس کا پرسن ہو گیا، الف آیا تو کیا، نون آیا تو کیا. یہ سارے پریفکسز ہیں، یہ کئی بار ہم کر چکے ہیں. اب جی یقولو اگر آیا تو کیا معنی ہو گئے، وہ مضارع ہے یا ماضی ہے؟ یہ مظاہرے ہے سر. مضارع ہے. تو اب یہ خالہ کے معنی کیا ہے؟ خالی اعلیٰ ماضی ہے وہ کہا. وہ کہا. اب اس کا مضارع ہوگا یقولو. مضارع کیسے کہتے ہیں؟ پریزنٹ فیوچر. دونوں ہیں. تو اب وہ کہتا ہے کہیں گے یا کہیں گے؟ کہیں گے اس کو مضارع. اب وہ جملے کے لحاظ سے اس کو اب سین آیا تو کہیں گے، سین نہیں ہوتا یقولو تو کہتے ہیں، کہیں گے دونوں ہیں. مضارع کے معنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں. اب اس کے بعد سین ایک آنے سے یہ سارا مستقبل ہو گیا. مستقبل کے لیے ہے. سین کے معنی اب یہاں پر ہوں گے. یہ کس کے لیے؟ ان قریب، ماضی مستقبل قریب میں وہ کہیں گے. اب اس میں یا آیا، یا کے معنی وہ ہے. اب یہ وہ کون ہے، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ قرآن میں خالی وہ کہیں گے. اب وہ کہاں پر سے ڈھونڈوں میں پوری قرآن میں؟ وہ کون ہے؟ السفہاء. ہاں، یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ یا امٹی ہو گیا اور اس کا سبجیکٹ یہاں پر آ گیا. اب یہ ایک رشتہ قائم ہو گیا فعل اور اسم کا. کہنے والے سفہاء ہیں اور ان قریب یہ کہنے والے ہیں. اب یہ کیا مشکل بات ہے. لوگ کیوں گرامر سے گرامر کا نام ہی چھوڑ دو، لیکن ہم رشتے تو بنا سکتے ہیں نا. بھائی کو بھائی، بہن کو بہن، باپ کو باپ، بیٹے کو بیٹا. تو ہم جو ہے یہ رشتے تو دنیا میں بناتے ہیں. تو پھر قرآن کے رشتوں کو سمجھنے میں ہم کو کیوں پریشانی ہوتی ہے کہ قرآن میں بھی ایسے ہی دو کلموں کے بیچ میں ایک رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ سبجیکٹ اینڈ ورب کا رشتہ ہے، فاعل اور فعل کا رشتہ ہے کہ یہ کہنے والے سفہاء ہیں. جی یعنی قریب کہیں گے. اب اس کے بعد اب یہ سفہاء میں سے اب یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. کون سفہاء ہے؟ میں بھی سفہاء ہوں. میں استغفر اللہ، نعوذ باللہ. جتنے تلاوت کرنے والے ہیں کیا وہ سب سفہاء ہیں، یا پھر دنیا کے تمام لوگ سفہاء ہیں؟ نہیں. اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. تو مزید ایک کلمہ آئے گا، پھر ایک ناؤن آئے گا، تب جا کے ایک ٹکڑا مکمل ہوگا. اب یہ سفہاء کی مزید وضاحت کون ہے؟ وہ من الناس، لوگوں میں سے. لوگوں میں سے کچھ بیوقوف ایسے بھی ہیں جو کچھ عقل کے اندھے ہیں، جن کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی چینج کو وہ ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے صفی کا لفظ استعمال ہوا. وہ صفی کے معنی پاگل خانے میں جو رہتا ہے اسی کو صفی نہیں کرتے. اس کو دماغ بھی ہوتا ہے، دنیا کی ساری عقل بھی ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہ آئے، اب وہ حق کو نہ پہچان سکے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفی کا لفظ استعمال کیا. یہ صفی دماغ سے معوف اگر کوئی ہے یا بالکل پاگل خانے میں ہے تو اس کو صفی نہیں کرتے. یہ بیوقوف نہیں ہوتے، یہ بہت عقل مند ہے. ان میں سے کئی بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہوں گے، بڑے بڑے انجینئر بھی ہوں گے، اور دنیا میں بہت بڑا نام روشن کیے ہوں گے، مورخین بھی ہوں گے. بہرحال جتنے بڑے کام کیے ہوں گے، بیوقوف تو نہیں ہو سکتے. لیکن ایک اسپرچولی بیوقوف ہوتا ہے کہ جسے حق سمجھ میں نہیں آتا، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی نئی بات اس کو پیش کرے تو اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر دیکھیے اتنا ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے
کیا چیز ضروری ہے کہ یہ رشتہ معلوم کرنا کہ یہ کہنے والے آئندہ یا ان قریب یہ کہیں گے وہ کون ہے، وہ صفحاء. اب صفحاء ہر ایک نہیں ہے، بلکہ وہ کون میں سے ہیں؟ من الناس، لوگوں میں. اب ہم کو دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں معنی ترتیب کی وجہ سے نہیں نکلتے. دوسری زبانیں جو ہم جانتے ہیں، انگریزی میں معنی الفاظ کی ترتیب سے نکلتے ہیں. ہمیشہ پہلے اگر کوئی جملہ ہو گیا تو اس میں سبجیکٹ ہوگا، پریڈیکیٹ ہوگا، اس کی ایک ارینجمنٹ آف ورڈز ہوگا. اردو میں ہم بات کرتے ہیں تو بھی ارینجمنٹ آف ورڈز ہوگا. لیکن قرآن میں ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ واولائزیشن، یہ جو ہر حرف کے آخر میں، ہر کلمے کے آخر میں جو حرکت ہے جس کو اعراب کہتے ہیں، یہ اعراب معنی بتاتے ہیں. اب مجھے یہ کیسا معلوم ہو گیا کہ کہنے والے صفحاء ہیں؟ دمہ ہے نا اس پہ آخر. یا اس پہ دمہ آیا تو اس کے معنی یہ ہوئے، دمہ فائل. 8 وجہ سے آتا ہے، اس میں سے ایک آج سمجھ لیجئے، ایک آج سمجھ لیجئے، پھر زندگی باقی رہی تو کل دوسری چیز سمجھاؤں گا. لیکن آج صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی اسم کے آخری، یہ سارے اعراب کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، اس کو لوگوں نے مختلف اعراب سے بھی پڑھا ہے، اختلافات ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے معنی چینج نہیں ہوتے، کہیں کہیں ہوتے ہیں تو اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن عام طور پہ اس سے کوئی معنی، یہ سین کے اوپر دمہ آیا، فا پہ زبر آیا، ہا پہ زبر آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہیں چینج بھی ہوتے ہیں، لوگوں نے الگ طرح سے پڑھا بھی ہے. انہیں بھیا کوئی صاحب اور بیچ میں آ گئے، انہیں ان کا وہ تو سب میوٹ ہے میرے پاس. چلیے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو ایک بات یہ ہے کہ 8 میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی اسم پہ اس اسم پہ نہیں، اسم کے آخری حرف پر اگر پیش ہو تو وہ اس کا اور اس فعل کا رشتہ یہ ہوگا کہ اس فعل کا کرنے والا یہ اسم ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. اب اس کے بعد یہ من الناسی آیا. اب یہ من الناسی کیوں آیا؟ میں اگر کچھ نہیں جانتا ہوں تو من الناسا بھی پڑھ سکتا ہوں، من الناسو بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ اس سے معنی نکلیں گے. من ایک حرف ہے، حروف کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں ایک گروپ ہے جو اپنے آنے والے اسم کو، جو اسم اس سے جڑتا ہے، اس کو ہمیشہ زبر دیتا ہے، زیر دیتا. سوری زیر دیتا ہے. ہوشیار ہیں تو میں سمجھا تھا سو رہے ہیں. یہ ابھی نہیں سوری سر. ہاں، ایسی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو ویک اپ دا پیپل. چلیے، تو من الناس ہوا. اب یہ حرف اور اسم کا ایک رشتہ ہوا، اس رشتے کو کیا کہیں گے؟ جار مجرور. یہ ہر حرف جار نہیں ہوتا، اس کے 8-10 ہی حروف ہیں جو حروف جار کہلاتے ہیں. انہی کی وجہ سے آنے والا اسم، اس سے ملنے والا اسم ہمیشہ زیر سے پڑھا جائے گا. جی. اب یہ دونوں میں کیا رشتہ ہوا؟ لوگوں میں سے جار مجرور ہوئے. جار مجرور ہو گیا. یہ جار مجرور کا رشتہ اس ٹکڑے سے کیا ہوا؟ یہ پورے کلمات اب ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، اس کے معنی نکل رہے ہیں. یہاں ہو گیا فعل، فاعل، یہ فاعل یا ہے، اور یہاں کے یہ یا غائب ہو گیا، ایمٹی ہو گیا، اس کا فاعل یہاں پر بتا دیا گیا، اور وہ فاعل جا کے یا کی جگہ لے لیا. جی. اور پھر اس کے بعد فعل فاعل ہو گیا، اور پھر آج مستقبل 1 بھی بجے نہیں پڑھیں گے آپ دفعہ کرنے میں. سر ان کو میوٹ کر دیں عورتوں کو. کون ہے؟ کس کو میوٹ کرنا ہے؟ فاطمہ کو؟ ساری عورتوں کو میوٹ کر دیں. عورتیں ویسے بھی کلاس میں بولیں گی نہیں اب سے، پتہ ہے نا. انشاءاللہ.
چلیے ان کو یہ میوٹ بھی نہیں ہوتے بیچارے. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے. ہاں اوکے دیٹس فائن. چلیے اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ چیزیں اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. گرامر تو ایسا البتہ وہ جو الفاظ توڑے گرامیٹیکل ٹرمز ہیں اس کی بھی وجہ بتاؤں گا کہ کیوں استعمال کرنا ہے. رشتے معلوم کر رہے ہیں ہم ایکچولی آپس میں ورڈ کے رشتے پتہ کر رہے ہیں. رشتے معلوم بغیر اس کے پھر ہم قرآن کیا سمجھیں گے. دیکھیے میری اس ناچیز کوشش کی جو مقصد ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کے اس کا کیا رشتہ ہے وہ رشتہ سمجھ کے پوری آیت کا مطلب سمجھنا. تو پھر ہم کسی ترجمے کے محتاج نہیں ہوں گے. ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں گے ورنہ ترجمے یا مترجم جو ہیں وہ مجبور ہیں وہ زبان جو بڑی فصیح اور بلیغ ہے اس کو ایک کمزور زبان چاہے وہ ماڈرن لینگویج انگلش ہو یا اردو ہو یا کوئی اور دنیا کی زبان ہو اس میں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کرنا از ہائیلی امپاسبل. ان کی خرابی نہیں ہے وہ مجبوری ہے. ویسے الفاظ ملتے نہیں ویسی بلاغت والے الفاظ اردو میں ملتے نہیں اور پھر ترجمے کے دوران میں کئی ایکسٹرا الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے اور جو ترجمہ پڑھنے والا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایکسٹرا الفاظ ان 4 کلموں میں کہاں سے آ گئے. سیقول السفہاء من الناس. اب ترجمے میں شاید یہ لکھا ہوا ہوگا ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے وہ جو بیوقوف ہیں یہ کہیں گے. اب وہ جو بیوقوف ہیں وہ جو سمجھ نہیں رکھتے جن کے پاس اسپریچول پاور نہیں ہے بات کو سمجھنے کی بات ان میں صلاحیت نہیں ہے. اب اتنے سارے الفاظ میں اس کا ترجمہ ہوگا. اب ہم یہ رشتہ معلوم کرنے کے بعد اس ٹکڑے کے پورے معنی بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بولو کیا ہے. ایک پہلا سیقول وہ انقریب وہ کہیں گے. اب وہ ہو گیا. وہ جا کے آگے اگر اسم آ جائے تو وہ کو سبسٹیٹیوٹ کرے گا اور پھر وہ اسم آ گیا. اب یہ اسم اور یہ پورے فعل کا ہم ایک رشتہ تلاش کر لیے کہ کہنے والے سفہاء ہیں اور وہ یہ سین سے ان قریب آ گیا یہ کہیں گے من الناس لوگوں میں. اتنا ٹکڑا سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. اب اس کے بعد دیکھیے اب یہ ایک بات کیسی قرآن کی بلاغت ہے. اب یہ جو کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ایگزیکٹ بات ہے. ان کے منہ سے کیا کلمہ نکلے گا ابھی وہ کلمہ نکلا نہیں. اس سے بہت پہلے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹ ان کی ڈائریکٹ اسپیچ ان سے کیا الفاظ نکلیں گے وہ پورا جو ہے یہاں پر ڈائریکٹ اسپیچ میں دے دیا. یہ آپ کو اپنی زبان میں نہیں ملے گا انگریزی میں نہیں ملتا ہے صرف قرآن میں ملتا ہے کہ وہ کہیں گے یہ ایک رپورٹڈ اسپیچ ہے. کیا کہیں گے اس کا علم اللہ کو ہے اور ایگزیکٹ وہی الفاظ جو وہ کہنے والے ہیں کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ وہ ما واللہم سے علیہا تک. ٹھیک ہے یہ بالکل. اب یہ انورٹڈ کاماز میں رکھیں گے تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے. یہ ان لوگوں کا قول ہے جو ابھی کہا نہیں گیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اب ان کا کیا ری ایکشن ہوگا اور کیا جملہ ان کے منہ سے نکلے گا. اب ہم اس کو اپنے لحاظ سے چونکہ ہم بغیر کوٹیشن بغیر پنکچویشن کے کوئی چیز سمجھتے نہیں تو ہم اپنی قرآن میں اس کو انورٹڈ کاماز میں رکھیں گے کہ یہ کہیں گے. یہ ایگزیکٹلی ڈائریکٹ اسپیچ ہے جو ان کے منہ سے نکلے گی. مقولہ ہے ان کا مقولہ ہے لیکن یہ انہوں نے کہا نہیں ابھی. سیقولو ان قریب کہیں گے. یہ قریب میں بس یہ بات ان کے منہ سے نکلنے والی ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے اور وہی بات ان کے منہ سے نکلی بھی. اب یہ ماں کیا ہے پھر
حرف ہے نا سر یہ تمام. نہیں نہیں، اس ماں حرف نہیں ہوئے، ماں کے معنی نگیشن کے لیے بھی ہوتا ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسم ہے کیا چیز. کیا چیز، ہاں اس وجہ سے یا کیا چیز. واللہم، واللہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے، پھیر وہ پھیرا، واللہم وہ پھیرا اس کو. ویری گڈ. اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر دو چیزیں آ گئی. کیا دو چیزیں ہیں؟ دو کلمے مل کے ایک کلمہ بن رہا ہے. فیل فائل نہیں، فیل فائل نہیں، سوری، یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. نہیں 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 نہیں، یہ کنفیوز واللہ، مت ہو. یہ ٹرمینالوجی میں ابھی پوری ڈراپ کر رہا ہوں. اوکے I'm going to drop the total terminology. اب اس کے بعد میں اپنے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروں گا، اور ایسے انٹروڈیوس کروں گا کہ اگر اللہ چاہے تو آپ تا حیات اسے بھول نہیں سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب واللہ کیا ہے؟ یہ واللہ جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے. واللہ اس کے ورب ہے. معنی پھر جانا، مکر جانا. اب یہ ہم ہے وہ. اب یہ رشتہ کیا ہوا؟ دو کلیمے یہاں پر مل رہے ہیں. یہ دونوں کلیموں میں کیا رشتہ ہوا؟ ایک پہلا کیا ہے؟ واللہ کیا ہے؟ ورب ہے. ہم کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ فاعل ہے اس کا. نہیں بابر، نہیں، ہم جو ہے مفعول ہے اس کا. نہیں نہیں، تین کلیموں میں کون سا کلمہ ہے؟ ہم تو حرف، ہم تو ضمیر ہے، اسم ہے سر. ضمیر ہے، اسم ہے. ضمیر وغیرہ بھی ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف تین کلموں کی بات کر رہے ہیں: اسم، فعل، حرف. اب یہ فعل اور اسم کا رشتہ بنا. جی، فعل اور اسم کا رشتہ بنا. واللہم، واللہ جو ہے یہ ان کو، ہم ان کو پھیر دیا، ان کو پھیر دیا. کیا چیز ان کو پھیر دی؟ پلٹا دی، واپس کر دی. اپنی روش سے دوسری روش پر آ گئے. کہاں سے پلٹا دی؟ ان قبلتہم اللتی، قبلتہم، قبلتہم. وہ میں اس میں دیکھ رہا ہوں، نظر صحیح نہیں آ رہا، قرآن میں دیکھ لیتا ہوں. قبلتہم دیکھ لو. اللتی. ہاں جی 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 سر. قبلتہم، قبلتہم اللتی. اب یہ قبلتہم میں کتنے کلمے ہیں؟ قبلہ جو ہے وہ اسم ہے، قبلتی ہم جو ہے وہ اسم ہے. دو اسم مل رہے ہیں، دونوں سے مل رہے ہیں. دو اسم مل رہے ہیں. اب دیکھیے کہ دو اسم آپس میں ملیں گے تو یہ ایک مرکب کہلائے گا، جی. اور مرکب کہلائے گا تو وہ ایک خاص قسم سے مل رہے ہیں. اب ان میں ایکسکیوز می، اب ان میں ایک رشتہ بنے گا. وہ رشتہ کیا بن رہا ہے؟ میں کوئی ٹرمینالوجی نہیں استعمال کر رہا ہوں. جی. یہ دو اسم ایک اسم کو ظاہر کر رہے ہیں، یا ہم الگ ہے قبلہ الگ ہے؟ دونوں مل کے ایک اسم آ رہا ہے، ایک اسم بن رہا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، کبھی گرامر کراتے تھے، وہ جو ایڈوانس لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو تھوڑی سی خاموش کرا دیے، اب وہ ان کو انگریزی ٹرم بتائے کہ یہ رشتہ پوزیسو ہے یا پھر مرکب اضافی ہے. پوزیسو کے معنی کسی چیز کو رکھنا، کتاب اللہ، رسول اللہ. اب اس کے بعد جب قبلتم آیا، اس میں اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، کا کی کے آتا ہے، تو اب پھر اس کے بعد سوال کرتے قبلتہم میں کا کہاں سے آیا، کی کہاں سے آیا. اب اس کو پھر بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، بڑا دل گردہ اور جگر ہونا پڑتا ہے پھر اس کے وہ سوالات کو وہ کرنے کے لیے، سننا، برداشت کرنا، جواب دینا. خیر، اب یہ دو اسم ہو گئے. اب یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا. اب اس مرکب میں جو پہلا لفظ قبلہ ہے، اب وہ کس کا قبلہ ہے؟ ان کا. ان کا. وہ ان کون ہیں؟ یہ مومن.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے ان کے قبلے کو. تو یہ جو ہے اس کو ایک مرکب توصیفی کہتے ہیں. دوسرا میں آج بتایا تھا کہ فعل اور اسم کا رشتہ، دو اسم کا رشتہ بتا رہا ہوں. یہ فعل اور اسم کا رشتہ، دو فعل اور اسم کا رشتہ بتا رہا ہوں کہ دو اسم کا رشتہ. اگر یہ دو اسم مل کے کوئی ایک اسم ہوتا ہے تو اس پہلے حصے کو قبلے کو مضاف کہیں گے، دوسرے کو مضاف الیہ. یعنی اس سے یہ اسم جڑے گا تو ایک اسم وجود میں آئے گا. یہ دونوں کو مل کے ایک اسم ان کا قبلہ. ان کا قبلہ ان الگ نہیں ہے، قبلہ الگ نہیں ہے، ان کے قبلے سے پھیر دیا. کیا چیز پھیر دی ان کو؟ ان فرام کے معنوں میں ہے قبلتہم. اب یہ ہم آیا، اب یہ جب اس کے یہ دونوں ملیں گے تو اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ اور زیادہ وضاحت میں یہاں پر صراط المستقیم میں اس کی کروں گا انشاءاللہ. بہرحال یہاں پر زیر آیا ہم میں تو یہ ایک رشتہ بنا، یہ اضافت کا ہے. اضافت میں پہلے ٹکڑے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرا ٹکڑا جو اس سے دوسرا اسم ملتا ہے اس کو مضاف ہے، اور یہ دونوں مل کے ایک اسم بنتا ہے ان کے خلاف. تو اب یہ ان کا ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے جو وہ کہنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرا دیا. ان کی زبان سے اب یہ الفاظ نکلنے والے. جی ما ولاہم عن قبلتہم. کیا چیز نے پھیر دیا ان کے قبلے سے. اب وہ کون سا قبلہ ہے؟ قبلہ تو ہم کی تعریف آنا چاہیے، جی اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوگی. یہاں کیا لفظ آیا؟ التی اسم ہے سر. التی آیا. یہ التی، الذی، یہ ساری چیزیں یہ کہیں اسم ہے، فعل ہے، اسم ہے، اسم موصول. جی اسم ہے سر، اسم. مؤنث ہے. مؤنث کے لیے التی آیا، اگر مذکر ہوتا تو الذی آتا تھا. التی قبلے، ابھی قبلت کی وجہ سے التی جس جی پہ کانو کانو وہ تھے، بس علیہ وہ اس پر. تھے. ابھی ہم سب کانا کا جملہ اس کی خبر کچھ نہیں جا رہے ہیں، بالکل صرف جو ہے کانو علیہا. پھر دو اسم ملے، اس کے معنی ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قبلے کی طرف. علیہو کیوں نہیں آیا؟ بیکاز مؤنث ہے سر. مؤنث کے لیے ہا آیا، یہ ضمیر ہے، اور یہ قبلے کے لیے آیا. یہ ہا جو ہے سبسٹیٹیوٹ ہے قبلے کا جس پہ وہ پہلے تھے. اب یہاں پر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا ہوتی رہی. قبلے کا کوئی خاص حکم نہیں آیا. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی غیر مطلوب سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ فی الحال آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کیجیے. آپ اسی پہ عمل فرماتے تھے. یا بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جب تک کوئی حکم نہ آئے اس وقت تک آپ تورات کے اصولوں کو فالو کرتے تھے، اس کے جو احکام تھے اس کو فالو کرتے تھے. اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. جب کوئی ایسا مسئلہ آتا کہ قرآن میں تو احکام اب آنا شروع ہوئے تھے، ہجرت کے بعد بہت سے احکام نہیں آئے تھے، کوئی مسئلہ آتا تو آپ یہودی علماء کو بلاتے، ان سے پوچھتے کہ اس کا تمہاری کتاب میں کیا حل ہے. وہ اگر بتاتے تو اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا فیصلہ فرما دیتے تھے. اب یہ ڈائریکٹ اسپیچ یہاں سے یہاں تک ہو گئی کہ اب انہوں نے یہ جو کہیں گے وہ ایگزیکٹ اللہ نے بتا دیا کہ کیا چیز پھیر دی ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے، علیہا اس پر، کانو وہ تھے.
اب یہ چیز آپ کو کہیں ترجمے میں مل ہی نہیں سکتی ہے، اور اس کو بغیر ترجمے کے ہم سمجھنے کے عادی بھی نہیں ہے، اور وہی اگر اس کلاس سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کلاس میں وہ نہیں ہے، کوئی قصے کہانی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن تفسیر ضرور ہے کہ یہ بات اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت نمبر 144 میں قبلہ چینج ہونے کا ذکر ہے، تو کیا یہ اس سے پہلے وہ لوگ ایسا کہیں گے ان کو پلٹا دی؟ بالکل بات سمجھ میں، یعنی ہر چیز کلیئر ہے کہ قبلہ چینج نہیں ہوا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو قبلے سے کون پلٹا دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے ابھی قبلہ چینج نہیں ہوا؟ جی قبلہ تو چینج نہیں ہوا ابھی، تو پھر وہ کیسے کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے پلٹا دی؟ جب ہی پلٹیں گے جب احکام آ جائیں گے، اور پھر جو ہے وحی کے ذریعے حکم ہوگا کہ اب آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے، تو جب یہ حکم آئے گا تو تب کہیں گے۔ تو قرآن میں مؤخر اور مقدم آیتوں میں ہے، اس کی مثال یہ آیتیں ہیں کہ پہلے قبلہ چینج ہوا، اب چینج ہونے کے بعد ان کا جو ری ایکشن ہے وہ سامنے آئے گا، اے رسول یہ ہنگامہ کھڑا کرے گا، یہ ہمارا حکم۔ مخالفت اب بڑھے گی، اب تک جو منافق تھے وہ کفر کی طرف لوٹیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اپنا قبلہ بھی بدل لیا۔ جی اب یہ چیز بعد میں آنے والی ہے، لیکن پہلے قبلہ تو چینج ہو نا، چینج ہوگا تو کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے بدل لی۔ تو یہ مؤخر والی آیتیں ہیں، یہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن تبدیلی قبلہ والی آیتیں ہیں 144 اور پھر کیا 48 49، وہ 3 آیتیں جب آئیں گی وہ پہلے نازل ہوئی اور یہ بعد میں نازل ہوئی۔ یہ بالکل کلیئر ہے یہاں پر کہ وہ اسی وقت کہیں گے جب قبلہ چینج ہو گیا اور مومنین بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ اب یہ 2 ٹکڑے آپ کے سمجھ میں آ گئے؟ جی بالکل الحمدللہ۔ ہے نا، یہ صرف پیشن گوئی ہے، لیکن جو واقعہ ہوا وہ جو ہے مؤخر ہے، اس کا بعد میں ذکر آئے گا، لیکن یہ جو ہے پہلے آ گیا، مقدم ہو گئی یہ آیتیں، اس لیے کہ جو روح اس میں سے لوح محفوظ سے جو قرآن نکلا تھا وہ اسی طرح سے اس کی ترتیب تھی، تو آیتوں کی ترتیب بھی اسی طرح سے آئی، لیکن حقیقت میں وہ آیتیں قبلہ پہلے چینج ہوا، بعد میں اس پہ ہنگامہ کھڑا ہوا۔ ٹھیک، جی چلیے پھر یہاں سے دوسرا ٹکڑا شروع ہو رہا ہے۔ قل جو ہے وہ فعل ہے، فعل امر ہے، ہمارا کس کو حکم ہو رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب کیسے معلوم ہونا ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے؟ قل تو امر ہے نا، تو جتنے بھی قل آئے سب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے میرے خیال میں قرآن میں۔ قل کہیں اور بھی دوسرے بھی آئے ہیں، لیکن یہاں پر کلیئر بات ہو رہی ہے کہ آپ سے یہ بات کہیں گے تو آپ ان کا یہ جواب، ہر قل کا مطلب کہیے کہ نہیں ہے، آپ ان کے ریسپانس میں یہ بات ہے، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے۔ جی اب پھر دیکھیے قل کے بعد ایک ٹکڑا شروع ہو رہا ہے، اگر ہماری زبان میں ہوتا یا انگریزی میں زبان میں ہوتا تو یہاں پر پنکچویشنز ہوتے، انورٹڈ کاماز ہوتے کہ کیا کہنا ہے، وہ الفاظ ایگزیکٹ وحی کے ذریعے بتا دیے گئے اور وہی الفاظ آپ نے ان تک پہنچا دیے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ مقولہ ہے، یہ آپ کو کہنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ اور قل میں 2 چیزیں موجود ہیں، ایک جس کو حکم دیا جاتا ہے
وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے. مفعول کیسے ہوگا؟ قل مفعول میں فاعل سوری ہاں سیکنڈ پرسن ہاں سیکنڈ پرسن ہے، مخاطب ہے. آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ بعد اب ہم قرآن سمجھنے کے لیے پھر اس کو انورٹڈ کاماز میں رکھیں گے، جیسا ہم ما واللہم عن قبلتہم کو رکھے تھے التی کانوا علیہا کو، پھر قل کے بعد ہم انورٹڈ کاماز میں رکھیں گے. کیا کہہ دینا ہے؟ للہ. لی کیا ہے پھر؟ لی جو ہے وہ حرف ہے، پھر یہ اللہ ہے. اللہ جو اسم ہے. اب یہ حرف ہے، اس کے بعد اللہ پہ زیر آیا، کہیں اللہ آتا ہے، کہیں اللہ آتا ہے، کہیں اللہ ہی آتا ہے. تو ایسے سوالات بھی ابتدائی تفسیر میں کرتے تھے کہ کہیں اللہ پہ پیش کیوں آتا ہے، زبر کیوں آتا ہے، زیر کیوں آتا ہے. ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ قبلتہم میں یا پھر ان کی وجہ سے جار مجرور ہوا تھا، تو ویسے حرف جار ہے، یہ اپنے آنے والے اسم کو زیر دے گا. قبلتہم ویسی جو ہے للہ، اللہ کے لیے. اب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے. کیا چیز؟ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے. اللہ ہی کے لیے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. جہاں بھی نماز پڑھیں تو ہم یہاں سے نماز پڑھ رہے تھے، پوری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو چاروں سمت میں جو ہے وہ نماز ہوتی ہے، مغرب میں، مشرق میں، جنوب اور شمال، اور ڈفرینٹ ممالک میں ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے. اور ساری جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، خانہ کعبے کی طرف ہی جا رہی ہے. اب اس میں دیکھیے اور ایک مفسرین کے خیال میں، وہ یہود اور نصرانی جو تھے بیت المقدس کے مشرق کی طرف یہود چہرہ کر کے عبادت کرتے تھے، نصرانی مغرب کی طرف کرتے تھے. اور ان کا یہ بلیف تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سمت میں ہے، اسی لیے اس سمت میں ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ مشرق اور مغرب نہیں، اللہ ساری کائنات میں شمال جنوب مشرق مغرب اوپر نیچے ہر جگہ اللہ کا علم موجود ہے. اللہ ذاتی طور پہ موجود نہیں ہے، اللہ بصیر ہیں، اللہ علیم ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کا علم ہر جگہ. حتیٰ کہ ہماری شہر رکھ کے پاس بھی اللہ کا علم موجود ہے. ہم جو قول کہنے والے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہم کیا کہنے والے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں. جو میں سوچا تھا، جو خیال مجھے آیا تھا، ایک لمحے کے بعد میں بھول جاؤں گا، لیکن وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اسے کوئی تو اس کی رد کی جا رہی ہے کہ اللہ نہ صرف مشرق میں ہے نہ صرف مغرب میں ہے، بلکہ تمام مشارق و مغارب میں پوری سمتیں آ گئے، شمال جنوب مشرق مغرب سب اللہ ہی کے لیے. صرف ان کا حکم ہے، جس طرف حکم ہوا اس طرف ہم تابع داری کریں گے، اس طرف ہم منہ کریں گے، ورنہ تو اللہ تو ہر طرف ہے. حکم ہوا کہ اس طرف منہ کرو، اس طرف ہی منہ کریں گے، دوسری طرف نہیں کریں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو اب انورٹڈ کاماز میں رکھے کہ آپ ان کو بتا دیجئے. اب ان کا ڈاؤٹ یا پوشیدہ ہے، وہ تفسیر سے معلوم ہوگا، مفسرین کے خیال سے معلوم ہوگا کہ ان کا بلیف تھا اللہ اسی سمت میں ہے، اسی لیے ہم اس سمت میں. کعبے کے پاس اللہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کعبہ، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرو، اسی لیے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کریں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. جی تو پھر یہ انورٹڈ کاماز میں آ گیا، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، ساری سمتیں اللہ کے لیے. لیکن جس سمت میں حکم دیں گے اور بندہ تابع دار ہے ان کے حکم کا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا، بس وہ جدھر حکم دیں گے اس طرف ہی ہم
اپنا رخ کر کے نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ ایک انورٹڈ کامہ یہاں کلوز ہو گئے جیم کے پاس، جی پھر وہی قل کا تعلق اس پورے ٹکڑے سے ہے، جی اور پھر یہ بھی کہہ دیجئے یہادی جو ہے وہ ورب فعل ہے، فعل ہے۔ اب یہ یا کون ہے؟ اب یہاں پر جیسے سیقل الصفحاء فائل آ گیا تھا، یہاں کوئی فائل نہیں ہے، یہاں کوئی فائل ہے اس کے بعد یادی کے بعد؟ نہیں مغضوب ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل، وہ ہم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون ہدایت دینے والا ہے۔ کوئی نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، رسول نہیں ہوتے، کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی باپ بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، صرف بات پہنچا سکتے ہیں۔ ہدایت تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جی بے شک۔ یہدی من یشاء، اب پھر یہاں سے انورٹڈ کاما شروع ہو جائیں گے جو قرآن میں نہیں ہوتا، کلاسیکل عربی میں نہیں ہوتے، ہمارے سمجھنے کے لیے پھر یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اور ایک خود سے دونوں ڈائریکٹ اسپیچ کا تعلق ہے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ مشارق اور مغارب اللہ ہی کے لیے ہیں، پوری سمت میں آ گئے۔ اور یہدی کا فائل کیا ہے؟ یا کہ میں نے کیا ہے؟ وہ ہے، مضارع ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے۔ صحیح، یہ کل سے یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب کو، یہ کل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یادی ایسا ڈائریکٹ خطاب اگر آیا تو یا ایھا الذین آمنوا سے آئے گا، لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وحی کی بات آئے گی تو قل کہیں گے، یعنی قل هو اللہ احد، وہاں سے قل کی ضرورت نہیں تھی، هو اللہ احد اللہ الصمد بھی آیت ہو سکتی تھی، لیکن یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو حکم سنانے کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے، وہ وحی کے آیت یا اس جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تو وتعالیٰ ہم سے جو ہے ڈائریکٹ یادی میں بھی کل لگے گا۔ ہاں بالکل لگے گا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ ہدایت دیتا۔ ابھی اگر سمجھیے کہ اللہ کہتے تھے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا انی یہدی من یشاء، انی ہدی من یشاء، میں ہی دیتا ہوں ہدایت جسے بھی چاہوں، ایسا ہوتا۔ جی جی لیکن وہ ہدایت دیتا ہے، وہ کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف، وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اور اللہ نے ایسا ہی کہنے کے لیے کہا، تو یہی بات قل سے جا کے ملے گی۔ جی پھر یہ من اور من میں فرق ہوتا ہے، من حرف ہوتا ہے، من جسے یہ چاہے، اس میں من اسم ہو گیا۔ یشاء، یہ ورب ہے سر، اب یہ وہ دونوں چاہے۔ میں کیا رشتہ ہے؟ من یشاء جو ہے یشاء فعل فاعل ہے، اور کیا من ہے جو ہے فاعل؟ کیا ہے؟ فاعل وہ ہے، ویری گڈ، یشاء وہ، شاء کے میں نے، چاہنا۔ ہاں، پھر اسی میں فعل فاعل چھپا ہوا ہے، وہ جی چاہے جس کو۔ اب یہ من کا کیا مقام ہو گیا؟ مفعول فی ہو مفعول گیا۔ ہو گیا، کہ پہلی یہدی میں پھر یہاں پر مفعول جو ہے چھپا ہوا ہے، لیکن یہ پورا بھی مفعول کا کام کر سکتا ہے، کسے ہدایت دیتا ہے، لیکن یہاں پر پھر فعل فاعل اور مفعول ہو گیا۔ یہ اس کا یہ اسم کا تعلق اس فعل اور فاعل سے ہوا، وہ چاہے جس کو ہدایت دے۔ یہ اللہ نے کہنے کے لیے کہہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کی توں اسے اس کی کتابت بھی فرما دی، لوگوں تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کس طرف، اب یہ بات پوری نہیں ہوئی، ہدایت دیتا ہے، اب کدھر ہدایت دیتا ہے، اس کی بات مکمل کرنے کے لیے مزید کچھ کلمات آ رہے ہیں۔ ایک کلمہ کیا ہے؟ الہ جو ہے وہ حرف ہے سر، حرف ہے۔ پھر یہ صراط مستقیم، یہ اسم ہے دونوں۔ صراط بھی اسم ہے، مستقیم بھی۔ اب یہ دونوں الگ الگ ہیں، صراط الگ ہے، مستقیم الگ ہے، یا دونوں یہ دونوں مل کے ایک اسم بن رہا ہے؟ دونوں مل کے ایک ہی اسم رہتا، مضاف مضاف الیہ یہ ہوا، یا صفت نہیں، مضاف مضاف الیہ ہوا نا یہ بھی۔
یہ صفت ہوا؟ صفت کہاں ہوگی؟ دیکھیے صراط، اب آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدینا سے پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم، کیسا پڑھے؟ کہ نہیں صراط پہ کیا اعراب آ رہے؟ صراط المستقیم، نہیں، دیکھیے اٹھا کے قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، سورہ فاتحہ دیکھ کے اہدنا پڑھیے۔ ہاں، آخری حرکت پہ جزم مت دیجیے، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھیے۔ اوکے، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم نہیں، آپ جزم مت دیجیے، آخری حرکت پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، جیسا کوفی حضرات پڑھتے ہیں۔ وہ کوفی جتنے بھی ہیں علماء، یا ان کے پاس آخری حرکت کو پڑھا جاتا ہے، مستقیم، جزم نہیں دیا جا سکتا، لیکن بصری جتنے علماء ہیں وہ آخری حرکت کو جزم دیتے ہیں۔ تو وہ ہم مستقیم، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پہ جزم دیتے ہیں، لیکن وہاں جی پر مستقیمہ لکھا ہوا جی ہے۔ جی جی مستقیمہ، ہاں، جی جزم، صراط ہم پہ، جزم دے صراط سکتے ہیں۔ پہ یہاں زیر تنوین ہے اور وہاں پر زبر ہے، اور مستقیم پہ بھی یہاں پر تنوین ہے، وہاں پر زبر ہے شاید۔ سورہ فاتحہ تو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نا، یاد ہے تو دن بھر میں 52 بار پڑھتے ہو۔ مستقیمہ، مستقیمہ، جی صراط اب دیکھیں الذین، صراط پہ وہاں پر زبر آ گیا، صراط پہ یہاں پر زیر آ گیا۔ چلیے میں ایک آپ کو جملہ دیتا ہوں، تین الفاظ، تین کلموں کا، ایک ہے ہاذا، یہ ہاذا مانے یہ، جی صراط کے مانے راستہ، رائٹ، اور پھر مستقیم مانے سیدھا۔ اب یہ تین کلمے کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیے۔ یہ راستہ، سیدھا، ہے، ہوں، یہ سب عربی زبان میں نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو ہے یہ اردو کی مجبوری ہے، یہ سیدھا، یہ راستہ سیدھا ہے۔ اب تین الفاظ میں دے رہا ہوں، اس کو صحیح اعراب سے پڑھیے، ھذا صراط مستقیم۔ ھذا صراط المستقیم، مستقیم نہیں، مجھے جزم نہیں چاہیے، آخری حرف ھذا کے- صراط المستقیم، کیسے پڑھے آپ نے؟ کیوں پڑھا اس کو؟ بالکل صحیح پڑھا، مگر کیوں پڑھا یہ بتائیے۔ پتہ نہیں آپ نے سکھایا تھا، پہلے بھول گیا میں تو۔ ھذا صراط المستقیم، اور پیش کیا تھا؟ ھذا، یہ صراط المستقیم، صراط کیا پڑھے آپ؟ ھذا، صراط المستقیم، آپ صراط توئے پہ پیش پڑھ رہے ہیں، زبر پڑھ رہے ہیں؟ پیش پڑھ رہے ہیں نا، ویری گڈ۔ اور پھر مستقیمہ پہ زبر، ہوں، تو پیش جو ہے وہ فائل ہوتا ہے یوزلی، یہ فائل صراط، کیسے ہے؟ اس میں تو کوئی فعل ہے ہی نہیں۔ رائٹ، تو صراط المستقیم، مستقیم سیدھا، صراط دیکھیے وہ ایک الگ قسم کے رشتے بنتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی زبان میں ایک سبجیکٹ کی جو خبر دی جاتی ہے، میں اردو عربی میں اس کو خبر کہتا ہوں جی اور سبجیکٹ کو مبتدا کہتا ہوں۔ تو جو ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک خبر دی جاتی ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، یعنی کا پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک جملہ اسمیہ ہو گیا جس میں آپ نے پڑھا کہ ھذا میں نے یہ، اور یہ صراط، یہ اس کی خبر ہوئی، مستقیمہ اس کی جو ہے وہاں پر صفت ہوئی۔ اور سورہ صفت، فاتحہ میں جو ہے اہدینا صراط مستقیمہ جو آیا تھا وہ وہاں پر صفت ہے۔ اب یہاں پر اب یہ صراط تن کیوں آیا؟ مستقیم، الہ الہ کی وجہ سے آیا۔ اور یہ مستقیم دو طرح سے یہ ہو سکتا ہے، یا تو یہ صفت موصوف ہے لیکن اس سے زیادہ اس کی صفت ہے صراط کی، اور یہ جو پہلا اسم ہوگا صفت بھی اسی طرح سے ہوگی۔ اگر اس میں دو
زیر ہیں تو اس پہ بھی 2 زور ہوں گے، یا پھر یہ صفت موصوف، یہ ایک رشتہ ہے صراط اور مستقیم میں، جی جی یہ دونوں میں صفت موصوف ہے کہ وہ موصوف صراط ہے، اس کی صفت مستقیم ہے۔ اب پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ ہدایت دیتا ہے، یہاں پر فعل فاعل ہو گیا، یشاء وہ چاہتا ہے، من جس کو، طرف صراط جی مستقیم، اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے۔ جی اب کتنی باتیں آپ کی سمجھ میں آئی آج کے؟ یہاں پر کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے ہم تھوڑے دن تک، ہمیشہ نہیں، ایسا کریں گے تو زندگی میں صرف ایک آیت ہی ہو سکتی ہے، ابھی یہ تو چھوٹی تھی، اس کے بعد کی کافی بڑی آیت ہے جو کل آپ کو پڑھنی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں یہ چاہ رہا اگر یہ کر لیں تب اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی کوئی اسم مرفوع آئے تو 8 میں سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ مرفوع اس وجہ سے ہے، یعنی مرفوع میں نے آخری حرف پہ پیش اس وجہ سے ہے کہ یہ اس فعل کا فاعل ہے۔ ایک بات آپ نے سیکھی۔ دوسری، ہر حرف جار نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خاص حروف ہیں، وہ جب بھی آئیں گے ان کی اگر آپ کاپی قلم آپ کے پاس ہوں تو آج من لکھ کے رکھ لیجئے حرف جار، یہ لسٹ خود ہی آپ کے پاس بنتے جائے گی۔ دوسرا حرف جار آیا، الہ آیا، یہ 2 آپ کے پاس حرف جار آئے، اور یہ 10-11 سے بڑھ کے نہیں ہوں گے حروف جار، اور ان کی وجہ سے آنے والا اسم زیر لیتا ہے۔ اب یہ کن لوگوں میں سے؟ من الناس، یہاں تک آپ سمجھے۔ پھر یہاں پر فعل اور اسم کا رشتہ ہوا واللہم کا، اور پھر ان قبلتہم، یہ پھر 2 اسم آ گئے، قبلت اور ہم، پھر یہ ہو گیا 2 اسم مل کے ایک اسم ملا، تو پہلے اسم کو مضاف کہیں گے، دوسرے کو مضاف کہیں گے۔ یہ ٹرم یاد نہیں رہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، میں پھر کبھی اس کو اتنی بار ریپیٹ کروں گا کہ آپ نہیں بھی یاد کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ جی اور اس کے بعد یہاں سے یہی تفصیل چل رہی تھی التی کانو علیہ، جس پہ وہ تھے۔ پھر یہ قل سے 2 ڈائریکٹ سینٹنسز آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ بھی ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے بلیف غلط ہیں، اللہ صرف مشرق میں یا مغرب میں نہیں ہے کہ اس طرف ہی رخ کر کے پڑھا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر سمت میں موجود ہیں، اوپر نیچے، شمالاً جنوباً مشرقاً مغرباً، صرف ان کا حکم جو ہوگا اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد پھر ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہدایت تو سب کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہ اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے ہدایت دیے، تو پھر کوئی بے ہدایت یافتہ ہے جس کو ہدایت نہیں ہے تو انہیں بولے گا میں کیا کروں گا، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ کہتے ہیں اس سے بھی لوگ، ایسے کئی لوگ ہیں جو سب کرتے ہیں، پھر اللہ یہی چاہتا تھا بولے تو ان کے منہ پہ پشکڑ مار دینا چاہیے۔ تم ارادہ کرو تو اللہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ کلاس میں آنے کا ارادہ کرو، قرآن سیکھنے کا ارادہ کرو، قرآن سمجھنے کا ارادہ کرو، اللہ 1000 دروازے کھول دیں گے۔ ایک سید صاحب کی کلاس نہیں ہے دنیا میں، ہزاروں کلاسز ہیں، ہزاروں زومس ہیں، ہزاروں یہ بھی ہیں، اور پھر یوٹیوب ہیں، ہر جگہ قرآن 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 پڑھائی جا رہی ہے۔ جی ہدایت پانے کا ارادہ کرو، اللہ 1000 دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو ارادہ کرتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کس طرف دروازہ کھولتے ہیں، کس طرف چلتا ہے پھر وہ؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ چلتا ہے، وہی سیدھی راستے پہ چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بیل ہو گئی، ہم ایک آیت کر سکے، کوئی بات نہیں، لیکن یو لرن سم تھنگ ٹوڈے آئی تھنک۔ اوپینین لے لیں سر آصف بھائی کا، ڈاکٹر صاحب کا مزہ آ رہا ہے تو ہاں ڈاکٹر صاحب کچھ از اٹ گڈ؟ بہت شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ، بہت صحیح سمجھ آیا اور بہت اچھا رہا۔ نہیں شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اب یہ جو تھوڑے ایڈوانس لوگ ہیں، اقبال نے ان کو تھوڑا سا
वो कॉपरेट भी कर रहे हैं, दे आर द साइलेंट लिसनर्स, लेकिन उनमें भी वो जो एडवांस है उनसे हटके भी उस क्लास में हैं, वो लोग पे कोई पाबंदी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि या आप 5-6 हजरात ही ना पढ़ें, बल्कि एक आयत पढ़ने में किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग सब सीखने के लिए आए हैं, गलतियां होंगी तो जितना मेरे बस में है, जितना मैं जानता हूँ उन गलतियों को दुरुस्त करूँगा। बाकी ग्रामर का पार्ट वो मेरे ज़िम्मे है, शुरू में सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, लेकिन जब भी फेल फाइल आएगा उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि इसम फाइल है कौन से फेल का है, इसलिए कि आज मैं समझा दिया। जब भी हर्फ जार आएगा उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि इस इसम के ऊपर ज़ेर क्यों आया। जितनी चीजें आज समझाया वो फिर कल नहीं समझाऊंगा, उसके बारे में आपको बयान। जो कोई नई चीज आती जाएगी हर आयत में 2-1 चीजें नई बताऊंगा, बाकी चीजें पर्दे में रखूंगा, फिर दूसरी आयतों में उसको 1-1, 2-2 करके इंशाअल्लाह मैं आपको ये जो रिश्ते हैं इस रिश्ते की बात करूंगा। मैं आज से ग्रामर का नाम ही लेना छोड़ दिया। सर हम भी पढ़ेंगे, ज्यादातर मर्द और 1-2 औरतें हैं जो नहीं जो नए हैं वो पढ़े, और उनमें भी बाज ऐसे हैं जो सिर्फ आके बैठते हैं, वो क्लास में भी नहीं पढ़ती हैं। कम से कम आयत तो पढ़ें। अपने पढ़ने के अंदाज से भी टीचर को अंदाजा होता है कि किस तरह पढ़ रहे हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ बात हो रही है, कौन सा टुकड़ा अपनी जगह पूरे माने देता है, दूसरे टुकड़े से कैसे जुड़ता है। ये तो कम से कम सभी कर सकते हैं। आयत की तिलावत तो कोई भी कर सकते हैं। जो एडवांस वाली ख़वातीन थी उनको जो है हाँ, उनको अलबत्ता थोड़ा सा पाबंदी है। उनके क्लास में पूरा फ्री है, वो बिल्कुल मैदान उनके लिए है। खूब खेलें, खूब पूछें, खूब सवालात करें, खूब जी। अभी अगली आयत फिर इकबाल चा की है 143। हाँ 143 भी उनकी है। उसके 2-2 आयतें, 3 तक तो मैं दे दिया। उसके बाद दानिश आप जल्दी से लिख लें। उसके बाद की 2 आयतें अफसार को आप 144 145 मुझे तुम्हारी है। उसके बाद भी मैं किसी को दिया था ना, दानिश भाई को दिए थे जी। अंसार भाई के बाद मेरी है। कौन सी है आपकी? सर अब 142 143 हो गई इकबाल भाई की, 144 45 होंगी अंसार भाई की, और उसके बाद 146 47 मेरी होगी, आपकी होगी। तो 48 49 अफसार को दे दीजिए। 48 49 51 आसिफ को दे दीजिए। 50 51 आसिफ भाई की। ठीक है सर, नोट कर लिया मैंने। 52 हमारे डॉक्टर अब्बासी आपको भी आयत है ना? एक आयत दे दे उनको भी सही इंशाल्लाह। नहीं उनसे पूछ रहा हूँ, वो है ना हमारे साथ? जी अब्बासी साहब हैं? चले गए? मैं हूँ। हाँ दे दी। आपको एक आयत या 2 आयत दे दे, अभी बहुत दिन है आने में वहां तक। जी बिल्कुल दे दी। चलिए उसके बाद की 2 आयतें डॉक्टर अब्बासी को। इस बीच में जो पढ़ना है 152 153 डॉक्टर साहब की। बस ये 2 आयतें दे दीजिए, यहाँ तक हम पहुंचे तक। और बीच में कोई लोग हैं वो हाथ उठाएंगे, मैं उनको भी असाइन करूंगा। आप ग्रामर के लिए कोई आपको नहीं बताना है, कुछ नहीं करना है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। सिर्फ आपको ये करना है कि वो आयत को पढ़ना है। अगर उसके आप पीसेस कर सकते हैं, स्लैशेस लगा सकते हैं तो वो लगा दें, कौन सा कहाँ से कहाँ तक एक बात हो रही है। नहीं है तो हम उसमें भी आपकी मदद कर लेंगे। हम सब सीखने के लिए आए हैं, शर्माने की, पीछे हटने की या फिर झिझक की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी गलतियां करता हूँ, आप भी गलतियां करते हैं, और हर इंसान गलती करता है। हमारा नाम ही गलतियों का पुतला है। हम कोई किसी मामले में झिझक नहीं करेंगे। अगर सब जानते तो फिर हम सीखने के लिए नहीं आते थे इस क्लास में। जी बेशक। ठीक है, सब लोग जो है जिसमें जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं, ये 52 तक तो शायद हमारे पास 52 साल खत्म हो जाएगा जी जब तक। तो हाँ क्या नहीं 2021 आ जाएगा जब तक सर। देखो अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कर लिया तो आगे खुद आप कर सकते हैं। मेरे बाकायदे हयात होने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, बहुत मजा आ रहा है, इसी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई जल्दी नहीं। अगर
آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو یہی آیتیں تمام آیتوں میں آپ کے کام آنے والی ہے. جی جی تمام انشاءاللہ آیتوں کے سمجھنے میں یہی باتیں آپ کے کام آنے والی ہیں اور اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں. پلیز جی جتنے شرکا ہیں وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ ہم ان کو کافی ویل ان ایڈوانس وہ دے دیں آیتیں. اس کی تھوڑی سی صرف ناظرے کی آپ کر کے آئیے، باقی گرامر وغیرہ سب میں تک. اس کے بعد جی دیکھیے ہمارے ایک تزئین کا ایک ہاتھ ہے، آپ اس کے بعد کی دو آیتیں اسے بھی اسائن کر دیجیے. 53 کے بعد کیا آ رہا تھا دانش آپ کے پاس لکھا ہوا ہے؟ ایک بار سوال کن سکا آپ کا 53 نہیں آخری ڈاکٹر صاحب کو کون سی آیت گئی؟ 52 53 سر 152 53 154 155 سیدہ تزئین کو دے دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، میں ابھی شیئر بھی کر دوں. ایسے ہی آپ ہاتھ اٹھائے تو ہم ویل ان ایڈوانس کافی پہلے سے آپ کو آیتیں دے رہے ہیں. آپ گرامر کی فکر مت کریے، صرف تلاوت کیجئے، باقی چیزیں ہم سب سنبھال لیں گے انشاءاللہ. پلیز Are you satisfied with this class? جی الحمدللہ. الحمدللہ جی، جزاک اللہ. تو اقبال دعا کرو، کافی ٹائم ہو گیا، 25 ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو قبول کر دے اس کوششوں کو، اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی تو اس کو معاف فرما دے، تو اپنا رحم و کرم کر دے، ہمارے دلوں و دماغوں کو اس کلام کے لیے کھول دے، ہمیں صحیح کا فہم عطا فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ دین کی حالت میں کر دے، ہر مشکل وقت سے بچا لے، تمام مسئلوں پر اپنا رحم و کرم کر دے، ہمارے لیے قرآن اور سنت حدیث کو آسان کر دے، اس کا فہم، اس کا سمجھنا، اس کا عمل کرنا آسان کر دے، اور تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما دے، جو غلطیاں ہیں تو اس کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. جزاک اللہ خیر سر، بہت بہت جزاک شکریہ. اللہ. الحمد. چلیے ریکارڈنگ بھی آف کر رہا ہوں. دانش ہم یہ ریکارڈنگ آف کر کب بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑی سی چیزیں رہ گئی. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہیں ماشاءاللہ، کب آئے آپ؟ دیر ہمارا کھانے کا ٹائم اور مغرب کا ٹائم دونوں آج چلو یا تو کھانا کھاؤ یا قرآن سیکھو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز. یا مغرب چھوڑو، یہ بھی تیسری بھی چیز ہے. چھوڑو کئی کو 1 گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے، اس کے اندر پڑھی جا سکتی. 9 بجے ہے نا ہماری مغرب، تو 9 سے پہلے ہی ہے. اور کیسی ہے طبیعت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. آپ کتنی انشاءاللہ. کلاس اٹینڈ کرے آپ؟ ہاں تھوڑی سی کی ہے بس، آخری آیت ہی تھی میرا خیال. ہاں اس میں تو بالکل بیسک سے ہم گرامر شروع کرے ہیں، پرانا سب چھوڑ دیے. ہاں نہیں آج ہوئی وہ ایک تو آیت عارف چاچا، آپ تقریباً 20-22 منٹ آپ سنے تو ہوئی ایک ہی آیت. ہاں ہاں نہیں میں ویسے کھلا چھوڑ کے نماز کو چلے گیا تھا، مغرب پڑھ کے آیا. یہ ہوا، میں بولا چلنے دو، یہ کچھ آگے ابھی سنت باقی ہے میری. انصاری سب صحیح ہے نا یہ طریقے سے؟ ہاں ماشاءاللہ بہت زبردست. ابھی گوروں کو جو ہے ریویژن بھی ہو جائے گا، ہم لوگوں کو بھی جو ہے پھر وہ پھر سے سارے جو وہ تھے اس میں یہ ہو رہا تھا کہ یہ ایڈوانس والے فٹافٹ بول دے رہے تھے، میں بھی وہی معطوف وغیرہ بول کے چلا دے رہا تھا. پھر میں سوچا کئی لوگوں کے اوپر سر سے جا رہا ہے تو شروع میں تھوڑا سلو ہوں گا، مگر بعد میں پھر جب سب یہ اب یہ خواتین ایک کلاس میں 7-8 آیتیں بڑی آسانی سے کر لیتی. جی چلو انشاءاللہ پھر اب مغرب کا وقت ہو گیا، ہم بھی چلتے ہیں. اچھا تمہارا ابو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے ورحمۃ اللہ سر. جی سر آج شام کو ہم تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ آج تو تھوڑا ایک کلاس کے بعد تھک جاتے ہیں نا دانش، کل بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. کل کل سر کس وقت؟
वही मगरिब ईशा के बाद। नो प्रॉब्लम, ऐसे कर लेंगे सर, चलिए कोई ठीक है। आप तो ये थोड़ा क्लास में जी लाजमी, थकान हो लाजमी। जाती है तो फिर अब उसका मुंह नहीं रहता। ठीक है सर, बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। चलिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह कल बैठ इंशाल्लाह कल। चलिए सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।